الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا روزہ اسلام کا رکن اور اس کی عظیم بنیادوں میں سے ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین کرام، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، اچھی طرح نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ روزے کی فرضیت پر ساری امت کا اجماع قطعی ہے۔ روزہ ضروریات دین میں سے ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ اگر توبہ کر کے فرضیت کا اقرار کر لیا تو خیر ہے، ورنہ اسلامی حکومت میں کفر اور ارتداد کی حالت میں ہی قتل کر دیا جائے گا۔ نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ کفن، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ رحمت کی دعا کی جائے گی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ دور کسی جگہ گڑھا کھود کر دبا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اور اہل و عیال کو اسے دیکھ کر تکلیف نہ ہو۔ عزیز دوستو، رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے۔ روزے کی فرضیت 2 مرحلے میں ہوئی۔ پہلے مرحلے میں روزہ رکھنے یا کھانا کھلانے میں اختیار تھا، لیکن روزہ رکھنا افضل تھا، اور دوسرے مرحلے میں بغیر اختیار کے روزہ رکھنا ہی فرض ہو گیا۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 کی یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جو لوگ طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو غلہ فدیہ میں دے دے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو یہ چاہتا کہ وہ روزے نہ رکھے وہ فدیہ دے دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 نازل ہوئی جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ وہ آیت یہ ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو تو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا ہے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام میں شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض قرار دیا بغیر کسی اختیار کے، چنانچہ روزہ رمضان کے مہینے کے ثابت ہونے پر ہی فرض ہوگا۔ رمضان کے ثبوت سے قبل شک کی بنیاد پر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی 1 دن یا 2 دن پہلے سے روزہ رکھ کر رمضان شروع نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی خاص دن روزہ رکھنے کا عادی تھا، پھر وہی دن رمضان سے 1 روز پہلے پڑ گیا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔
رمضان کا مہینہ شروع ہونے کا فیصلہ دو میں سے کسی ایک چیز سے کیا جائے گا، ایک تو رؤیت ہلال سے یعنی چاند دیکھ کر۔ چنانچہ صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوموا لرؤیتہ، یعنی جب تم لوگ چاند دیکھو تو روزہ رکھو۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو تم میں سے اس ماہ رمضان میں موجود ہو تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ لیکن ہر آدمی کا بذات خود چاند دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی ایسے شخص نے دیکھا کہ جس کی شہادت شرعاً معتبر ہے اور اس نے باقاعدہ گواہی بھی دی تو اس سے بھی رمضان کا ثبوت ہو جائے گا اور سب پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ اور چاند دیکھنے کی شہادت قبول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ گواہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عادل ہو، اس کی امانت اور اس کا دیکھنا بھی قابل وثوق ہو۔ چنانچہ بچے کی گواہی سے چاند کا حکم نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ قابل یقین نہیں ہے، اور پاگل کا بدرجہ اولا اعتبار نہ ہوگا، اور کافر کی گواہی بھی معتبر نہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ اور جس شخص کی خبر کا یقین نہ ہو اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ میں مشہور ہے، یا اس کے کذب کی طرف رجحان غالب ہے، یا اس کی نگاہیں بہت کمزور ہیں، تو اس کی خبر معتبر نہ ہوگی۔ رمضان کا چاند محض ایک آدمی کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے جبکہ فضا ابر آلود ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جس نے مکمل یقین کے ساتھ چاند دیکھا ہو تو اس پر واجب ہے کہ جو اس معاملے کے ذمہ دار ہیں ان کو اطلاع کرے۔ اور یہی حکم شوال، ذی قاعدہ اور ذی الحجہ کے چاند کا ہے، کیونکہ روزہ، عیدین اور حج کا مدار اسی پر ہے، اور جو واجب کام کسی دوسرے کام پر موقوف ہو وہ کام بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے دور کسی ایسی جگہ چاند دیکھا جہاں سے ذمہ داروں کو اطلاع پہنچانا مشکل ہے تو وہ بذات خود روزہ رکھے اور خبر پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ جب ریڈیو وغیرہ سے شرعی طریقے پر شرائط کے ساتھ چاند ہونے کا اعلان کیا جائے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ مہینہ ختم ہونے یا شروع ہونے کے سلسلے میں چاہے رمضان ہو یا دوسرا مہینہ، اس اعلان کا اعتبار ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک چاند کا ثبوت ہو گیا تو آپ نے سب کے لیے روزہ رکھنا ضروری قرار دیا، اور حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ لوگوں میں رمضان کا اعلان کر دیں تاکہ لوگ روزہ رکھیں۔ اور جب شرعی طریقے پر رمضان کا ثبوت ہو جائے تو چاند کی منازل کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کا مدار رؤیت ہلال پر رکھا ہے، نہ کہ چاند کی منزلوں پر۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب عید کا چاند دیکھو تو روزہ ختم کر دو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان رمضان کے چاند کی گواہی دے دیں تو روزہ رکھو، اور عید کے چاند کی گواہی دیں تو ختم کر دو۔ عید اور رمضان کے چاند میں یہ فرق ہے کہ رمضان میں اگر فضا ابر آلود ہو تو ایک مسلمان عاقل بالغ عادل کی گواہی بھی معتبر ہوگی، خواہ مرد ہو یا عورت، اور عید کے چاند میں فضا ابر آلود ہو تو بھی نصاب شہادت پورا ہونا ضروری ہے، یعنی عاقل و بالغ عادل دو مسلمان مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، اور شہادت یعنی گواہی کا لفظ استعمال کریں اور شاہد مجلس شہادت میں خود حاضر ہوں۔ اور اگر فضا ابر آلود نہیں ہے تو رمضان و عید دونوں کے چاند میں اتنے بڑے جم غفیر کا گواہی دینا ضروری ہے کہ جس سے یقین حاصل ہو جائے۔
اس میں عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ اور ہلال رمضان میں خط، ریڈیو، ٹیلی فون کی خبر اس شرط کے ساتھ قبول ہوگی کہ تحریر یا آواز کا کامل امتیاز ہو سکے اور مخبر مسلم اور عادل ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ مخبر اپنی رؤیت کی خبر دے۔ مبہم خبر مثلا یہاں چاند دیکھا گیا ہے یا روزہ رکھا گیا ہے وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں، اور ٹیلی گراف کی خبر کسی حال میں معتبر نہیں۔ البتہ اگر ٹیلی گراف یا ٹیلی فون اور ریڈیو خط وغیرہ کسی خاص ضابطے کے تحت ہو کہ ان کے ذریعے کوئی شخص بلا اذن مسلم عادل کے کوئی خبر نہ دے سکتا ہو تو ان کی خبر بلا امتیاز صوت و خط بھی معتبر ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت شرعیہ کے فقدان کے وقت شہادت ہلال عیدین کو بھی ہلال رمضان کا حکم دے کر اس میں چند شرائط سے ریڈیو، ٹیلی فون، خط وغیرہ کی خبر کو معتبر قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کے ماننے کے لیے ہر جگہ شہادت ضروری نہیں، صرف خبر ہی کافی ہے۔ اگر خبر ریڈیو اور فون کے ذریعے ہو اور اس کا پورا اطمینان ہو کہ چاند دیکھنے والا ہی بول رہا ہے اور وہ شرعاً قابل اعتماد ہے، اس کی سچائی کا غالب گمان ہو تو خبر کو معتبر مانا جائے گا، جبکہ مطلع صاف نہ ہو۔ اور اگر مطلع صاف ہو تو ریڈیو فون کی خبر معتبر نہیں بلکہ جم غفیر کا دیکھنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی دوسرے شہر کے مختلف اہل علم یا متعدد سکہ لوگوں کے فون آئیں یا ہلال کمیٹی وغیرہ کے باشرہ وثقہ حضرات شرعی طریق پر شہادت لے کر فون یا ریڈیو سے خود خبر دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے یا ہمیں شرعی شہادتیں ملی ہیں، تو یہ خبر معتبر ہوگی اور اس پر عمل کرنا درست ہوگا۔ اور ہلال عیدین کے سلسلے میں بھی اگر با اختیار مسلمان حاکم یا قاضی شرع یا مفتی شہر شرعی ثبوت لے کر رؤیت ہلال کا حکم دیں اور یہ اعلان یا خبر اتنی تعداد میں مختلف مقامات سے کیف متفق آ جائے کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا متصور نہ ہو یا متعذر ہو تو عمل کرنا جائز ہوگا۔ یعنی خود چاند دیکھنے والوں کی اطلاعات خبر مستفیض ہو جائے تو اس پر عمل لازم ہے۔ دوسری چیز جس سے رمضان کے آغاز کا حکم لگایا جائے گا وہ پہلے مہینے کا 30 دن مکمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ چاند کا مہینہ نہ 29 سے کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی 30 سے زیادہ۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگاتار 4 مہینے 30 دن کے ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگاتار 4 مہینے 29 دن کے ہو جائیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ 2 مہینے مکمل 30 دن کے ہوتے ہیں تو تیسرا مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ تو جب پچھلے مہینے کے 30 دن مکمل ہو جائیں گے تو شرعاً اگلے مہینے کے شروع ہونے کا حکم لگ جائے گا، اگرچہ چاند نظر نہ آئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن شمار کرو۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام شعبان کے مہینوں کی جتنی نگہداشت رکھتے تھے کسی دوسرے مہینے کی نہ رکھتے تھے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اگر چاند نظر نہ آتے تو 30 دن پورے کر کے روزہ رکھتے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کریں گے اور 30ویں دن کا روزہ نہیں رکھیں گے، چاہے رات صاف ہو یا ابر و بادل رہا ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وجہ سے کہ جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ البتہ اگر کسی خاص دن روزہ رکھنے کی کسی شخص کی عادت ہے اور وہی دن 30 شعبان کو پڑ گیا تو جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔